بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی، ہاف بوائل انڈا کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ جسم کے ایک ایک رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ ایک کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھنے سے مچھر نہیں آتے۔ پھٹی جرابیں پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غصے والے مرد اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ کیلے اور انڈے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کا کمرہ جتنا بھی آرام دہ ہوگا، نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ عورت جتنا چپ رہے عقل مند سمجھی جاتی ہے، اور مرد جتنا بولے گا اتنا ہی عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس خواب میں جانا چاہو تو بائیں جانب لیٹ جاؤ۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو 5 نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو ہمیشہ خاوند سے رزق حلال کا تقاضا کرو۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے، ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری ہو کر رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ آپ کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنا۔ جس کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو اس کو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالنا چاہیے، 10 دنوں میں چربی پگھل جائے گی۔ کھانا کھانے سے کب گڑ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ شیشہ چمکانے کے لیے آلو کے چھلکے سے شیشے کو اچھی طرح صاف کریں۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کا دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ ابلا انڈا لو بلڈ پریشر کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کو صبح یا دن کو کھانا چاہیے۔ اخروٹ بالوں کو گھنا کرتا ہے، صبح خالی پیٹ بھگو کر کھائیں۔ دہی چہرے کی خوبصورتی کے لیے زبردست ہے، اسے صبح کھانا بہتر ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال اچھے ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہوتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے اور کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر ہو جائے تو الٹا لیٹ جایا کرو۔ نیند نہ آ رہی ہو تو ملٹھی چبانا شروع کر دو۔ ہاتھوں میں جب کبھی سیاہی کے دھبے لگ جائیں تو لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ لیموں کو اگر کسی کانچ کے برتن کے نیچے ڈھک کر رکھا جائے تو لیموں کئی دنوں تک تازہ رہتے ہیں۔ گھر میں جس جگہ بہت ساری چونٹیاں جمع رہتی ہوں وہاں اگر پیسا ہوا سہاگا چھڑک دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے چونٹیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ 2 لونگ 1 چمچ چینی کے ساتھ پیس کر گرم پانی کے ساتھ 2-3 بار پھانک لینے سے زکام میں فائدہ ہوگا، گلے کی خراش دور ہوگی اور سر کا درد ایک دم ہلکا ہوگا۔ مالٹا اور لیچی کھانے سے عورت کی خوبصورتی بے پناہ بڑھ جاتی ہے۔ نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کلیجی پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا امراض قلب شوگر کے مریض کلیجی کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ روزانہ اسپغول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ معدے کے مریض اگر کھٹی چیزیں، گوشت اور میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ پودینے کا استعمال کرنے سے آپ کے معدے کے تمام امراض دور ہو سکتے ہیں۔ سردی کے موسم میں تیز پات کے پتے جلانے سے کیڑے مکوڑے گھر میں نہیں آئیں گے۔ اگر چہرے پر دانے نکل آئے تو کڑوے کریلے کا رس پینے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگا لینے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سفید نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔
بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ جو لوگ رات کو پیدل چل کر کھانا ہضم کر کے سوتے ہیں ان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ شوگر کے مریض میٹھا کم کھائیں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ لیموں، گنے اور پیاز کا رس ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اگر 3 دن تک برش نہ کیا جائے تو دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے دن میں ایک بار دانتوں پر مسواک یا پھر برش ضرور کیا کریں۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ لیموں اور بند گوبھی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ نیند نہ آ رہی ہو تو کوئی اچھی سی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، آپ کو بہتر اور سکون کی نیند آئے گی۔ بکری کا دودھ سرسوں کے تیل میں ملا کر اپنے بالوں میں لگائیں، آپ کے بال جلدی لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر ٹھنڈا کر کے آدھا کپ سونے سے پہلے پی لیں، اس سے آپ کو سکون کی نیند آ جائے گی اور آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اندھے لوگ عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں؟ آپ کی زبان کو 3 چیزیں شہد، کھجور اور شکر کا ذائقہ کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے جسم میں کوئی اندرونی بیماری پیدا ہو رہی ہے۔ گرم پانی پینا جوڑوں، کمر کے اور گھٹنوں کے درد کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ کان اور گلے کی بیماری میں گرم پانی پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ ناریل کا پانی شوگر کو ختم کرتا ہے۔ 2 کھانے کے چمچ دوپہر اور شام کھانے کے فوراً بعد 5 ہفتوں تک پئیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگائیں، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ جب اللہ سے لینا ہو تو انسان کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو سکے ڈھونڈتا ہے۔ مالٹے کا جوس پی لینے سے جسم کے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جوڑوں کا درد بھی دور ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی اور کبھی جوئیں پیدا نہ ہو تو اپنے بالوں میں چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ پانی میں لیموں کا رس شامل کر کے پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے میں جلن ختم ہو جاتی ہے۔ خوف گردوں کو کمزور کر دیتا ہے اور غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ ذہنی دباؤ انسان کے دماغ اور دل کو کمزور کرتے ہیں۔ جگر کی کمزوری کے لیے آڑو کا استعمال کیا کریں، اس سے آپ کا جگر مضبوط ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی سکن کو خوبصورت اور توانا بنانا چاہتے ہیں تو پانی بوتل میں پینا چھوڑ دو۔ سردیوں میں سیب کا رس اور ادرک کا رس حسب ضرورت استعمال کرنا امراض قلب، امراض سردی سے ہونے والے سر درد اور وزن کم کرنے میں بے حد مفید ہے۔ کھانے کے بعد 1 لونگ کھا لینے سے معدے کی تیزابیت کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور اس سے پیٹ بھی پھول جاتا ہے، اس لیے اپنے کھانے میں زیتون کا تیل استعمال کیا کریں یا پھر سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے پیٹ کی چربی بننے لگتی ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ زبان پر نیلے رنگ کی لائنیں گردے میں پتھری ہونے کی علامت ہوتی ہیں۔ ہر منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ صبح کو جلدی آنکھ کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہو جانے کی نشانی ہے۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلد پڑ جاتی ہیں۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگے تو فوراً نمک والے پانی سے غرارے کر لو۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے مشروبات پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے، کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا، ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے، گاجر کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا، سونے سے پہلے سر میں کنگھا کرو، اس سے بال کبھی نہیں گریں گے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ زیادہ گرم چیز کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ خون میں شوگر کی سطح کنٹرول اور کولیسٹرول لیول نارمل رکھنا ہے تو پیاز کھایا کریں۔ بکرے کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ نیلے کپڑے پہن کر سو جائیں، آپ کو مچھر اور مکھی تنگ نہیں کریں گے۔ مچھلی کا تیل گھٹنوں پر لگانے سے آپ کے گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی اور جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اکثر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو جاتا ہو تو یہ فالج ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ حاملہ خواتین کو بھینس کا دودھ پلاؤ تو ان کا بچہ خوبصورت اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ کثرت سے نیکی کرنے سے شرافت بڑھتی ہے، لوگ ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لے، چند دنوں بعد معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کھانا کھانے کے فوری بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ کم عمر میں شادی کرنے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگایا جائے تو پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں اور درد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ 2 کھیرے روزانہ استعمال کرنے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے اور جگر کی گرمی دور ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹانگوں کی جلن ختم ہو جاتی ہے، درد میں آرام ملتا ہے اور معدہ بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم کو بھی طاقت ملتی ہے۔ نہار منہ اٹھ کر خوبانی کھانے کھائے، لکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ چینی خوبصورتی کے لیے کسی زہر سے کم نہیں، چینی کا استعمال کم سے کم کیا کریں۔ ہفتے میں صرف 1 بار چاکلیٹ کا استعمال کر لیں تو نہ صرف دماغ کی صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑتا ہے، اس سے گلا بھی صاف ہو جاتا ہے، گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھ میں کچرا پڑ جانے کی صورت میں دودھ کے 3 قطرے آنکھوں میں ڈال دیں تو انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ چاکلیٹ کھانے سے یادداشت بھی تیز ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو زیتون کا تیل سر میں لگانا شروع کر دیں، بال گرنا رک جائیں گے۔ ناریل کا تیل بھی بالوں کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ سفید آٹا کم کھاؤ، معدے کے مسئلے اسی سے ہی ہوتے ہیں اور آنتوں کی بیماریاں بھی اس سے بڑھ جاتی ہیں۔ کھجور، انار اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی بیوی بھی جوان ہو جائے گی۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ کمزور بدن والے لوگ ہریسہ کھائیں تو وہ پہلوان بن جائیں گے۔ اپر لپس اور تھوڑی پر گلاب کا عرق چھڑک کر اس پر تھوڑی دیر کے لیے پھٹکری کا مساج کریں۔ روزانہ مساج کرنے سے آہستہ آہستہ اپر لپس اور تھوڑی کے بال ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہو تو تلوں والی ریوڑی رات کو سوتے وقت کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر گردوں کی پتھری سے جان چھڑوانی ہے تو روزانہ کریلے کا رس پی لیا کرو۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔
اگر کسی کو گیس اور ہاضمہ کی شکایت ہو تو وہ اجوائن کو پیس کر اسے تقریباً آدھی مقدار میں کالا نمک مکس کر کے رکھ لے۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ چائے والا کھائیں، انشاءاللہ ہاضمہ زبردست رہے گا اور کبھی بھی گیس کی شکایت نہیں ہوگی۔ قد بڑھانے کے لیے یہ بات 100% سچ ہے کہ جو قوم کھجور یا باجرے کو اپنی غذا کا حصہ بناتی ہے وہ عموماً دراز قد ہوتی ہے۔ ساگودانہ کی کھیر کا صبح ناشتہ کرنے سے قد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ قد بڑھانے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ اگر بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہوں تو آملہ اور ہڑیر کا مربع 3 دانے صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ہمراہ کھائیں۔ کچھ عرصہ اس ٹوٹکے پر عمل کریں، سفید بال کالے ہو جائیں گے۔ یہ ٹوٹکا گھٹنوں جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے لاجواب، انتہائی سستا اور آزمودہ ہے۔ 7 دانے کچے کالے چنے رات کو پانی میں بھگونے ہیں اور صبح نہار منہ وہ چنے کھا لینے ہیں اور پانی پی لینا ہے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ ان لوگوں نے آزمایا اور اس مرض سے نجات پائی۔ اکثر سوتے ہوئے منہ کھول کر سانس لینا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے ناک کے غدود کا بند ہونا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد 2 کپ پانی میں 3 سے 4 الائچیاں منہ کھول کر ڈال کر ابالے۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پھیکا پی لے۔ آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں اور دہی ملا کر سر پر لگائیں۔ خشکی ختم ہوگی اور بال لمبے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ شہد کو صبح نہار منہ گرم پانی میں شامل کر کے پی لیں تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ دانتوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو آدھا کپ نیم گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ سرکہ اور شہد ملا کر کلیا کریں۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ لیموں اگر گرم پانی میں ڈبو کر نچوڑا جائے تو اس طرح اس کا رس زیادہ نکلتا ہے۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس بغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔